جتنی بھی عبادات ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ کرے انسان، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، ذکر و اذکار کرے، الغرض جتنی بھی عبادت انسان رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ اس سے اپنے بندے سے جو مطالبہ کرتا ہے، اس عبادت کرنے کا جو اصل مقصد ہے، وہ مقصود یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ نے پہلے اس بارے میں کہا ہے وہ بدو ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ عبادت کس ذات کی کرنی ہے؟ وہ ذات کی جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ عبادت کرنے کی وجہ کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں رب کا ڈر آ جائے، خشیت الہی آ جائے، زندگی میں تقوی ورع والی ایک زندگی آ جائے، خوف خدا اور زندگی چاہیے۔ اللہ رب العزت روزوں سے بھی یہ چاہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات کے لوگوں، تم پہ روزے فرض ہیں، امت محمدیہ پہ روزے فرض ہیں، تم سے پہلے ہر ایک امت پہ روزے فرض ہیں۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھ کے، روزہ رکھنے کے بعد انسان کے دل میں رب کا ڈر آ جاتا، اللہ ڈر چاہتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم پورا قرآن سن لیں گے، صدیاں گزر گئی، سال گزر گئے خطبات سنتے سنتے، لیکن ہماری زندگی نہیں بدلی، ابھی زندگی کی وہ کایا نہیں پلٹی، ابھی تک ہمارے دلوں میں رب کا وہ خوف آیا ہی نہیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر کئی لوگ آئے ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک آیت سے بھی ان کی زندگی کی کایا پلٹائی تھی۔ پہلے اگر وہ چور تھے تو بعد میں بڑے محدث بن گئے، پہلے زندگی کے اندر اندھیرے تھے، بعد میں روشنیاں آ گئی۔ یہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کبھی نہیں بدل سکتا، وہ انسان جنت کے راستے میں مت سمجھے میں جا رہا ہوں، جس کی کل جس گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے، اس کا کل جس اندھیرے میں تھا آج بھی وہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ انسان کے ہر دن بدل، انسان کا تقویٰ اونچا ہو، انسان ایک اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ہر ایک عبادت کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ قرآن انسان سنے، نماز کے اندر تراویح پڑھے، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہو، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے پڑھے، بڑا خشوع و خضوع ہو، انسان کے جسم میں پوری ایک رکعت آئی ہو۔ سیر علام النبلاء کے اندر حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ البدایہ والنہایہ میں ہے، فضیل بن عیاض کان رجلا شاطرا، یہ بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈکیتیاں چوریاں اس کی زندگی میں تھی، دن رات اس کا شب و روز کے کام ہی یہ تھے، دن رات یہ چوریاں کرتا تھا، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، بات بڑی قابل ہوا، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں چھلانگ لگا، ابھی گھر بھرانگی ہے کہ اندر سے کوئی تہجد کی نماز پڑھا اور سورہ حدید کی آیت تلاوت فرما رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، میرے بندے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ انسان اپنے رب سے ڈر جائے گا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل رب کے خوف سے دہل جائیں، اللہ کے عذابوں سے لوگ ڈر جائیں۔ فضیل بن عیاض عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے عربی کا فہم دیا ہوا تھا، عربی زبان تھی ان کی۔ جب یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی، دیوار پلٹ کے نیچے پسینے میں نہائے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا، یا اللہ تیرا آسمان ہے اور میں اکیلا کھڑا، اللہ مجھے کوئی اور دیکھنے والا نہیں، اللہ جوانی میں بڑے اندھیرے تھے، اللہ بڑے گناہوں میں گزری میری جوانی، اللہ بڑی عمر گزر گئی ہے تجھ سے دوری کرتے کرتے، اللہ تیرا کلام نہیں سنا، اللہ تیرے قرآن کے قریب ہی نہیں ہوا۔ دیکھیے اس کی زندگی ایک آیت میں پلٹ دی ہے، اس کی زندگی کی کایا پلٹی، صرف ایک آیت، وہ بھی آدھی سنی ہے، کسی نے سمجھایا نہیں، کوئی لچھے دار کتاب نہیں ہوا، اب ادھر ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا اللہ اب میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کچھ نہیں کروں گا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، دیوار پھلانگتے ہی سامنے ایک درخت تھا، اس کے ساتھ چمٹ گیا، سہارا نہیں مل رہا تھا، گرنے کو آ رہا تھا، دوبارہ رب سے معافی مانگ رہا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے جا، پھر یہ علاقہ ٹھیک نہیں، نکل پڑے، پھر مدینے میں گئے، وہاں امام مالک تھے، امام مالک کے پاس جا کے بیٹھے، حدیث سیکھی، شیخ میں بڑی گناہوں سے گزر گیا، بڑے بڑے گناہ میں نے کیے، کوئی گناہ چھوڑا نہیں، نیکی کا مجھے علم نہیں ہے، سکھلائیے کچھ، اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے، کیا کیا دین کی تعلیمات، ان سے علم سیکھتے،
جوانی گزری ہوئی ہے لیکن علم سیکھتے رہے. اللہ رب العزت کا قرآن سیکھا. پھر چشم فلک نے دیکھا وہ انسان کی جس کی جوانی گناہوں میں تھی, چوریوں ڈکیتیوں میں تھی, زناکاریوں بدکاریوں میں تھی, لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی. لیکن آج امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر ہر کتاب کے اندر دوسرے تیسرے اوراق پلٹو گے وہاں فضیل بن عیاض کا نام لکھا. حدثنا فضیل بن عیاض. امام احمد بن حنبل کہیں گے میں یہ نبی پاک کی روایت امام فضیل بن عیاض سے نقل کر رہا ہوں. دیکھیے وقت کا محدث بنا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو بدلا ہے. جب انسان کو دین کی سمجھ آ جائے اس کے بعد اگر انسان نبی پاک کی سیرت پہ نہیں چل رہا, اب دین کی سمجھ آ گئی, اب چلنا شروع ہو گیا. پتہ چل گیا کہ خواتین پہ پردہ فرض ہے, اب نہ ہو کہ اس کی بیٹی بے پردہ بازار کے اندر جائے. پتہ چل گیا کہ انسان کے اوپر داڑھی رکھنا نبی پاک کی عظیم سنت ہے. اس کے بعد پھر ایسا دن نہ آئے اگر اس نے آخرت کو یقین مانا ہے, اگر اس کے سامنے ہے کہ قبر میں نے جانا ہے, رب کو حساب دینا ہے, وہ انسان کل قیامت کا دن ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر لے کے بیٹھے ہوں گے, فرشتوں کا ہجوم ہوگا, اولین و آخرین انبیاء ہوں گے, آدم سے لے کر کل تک ساری انسانیت جمع ہوگی, تمام کا ہجوم ہوگا. نبی پاک کہیں گے لاؤ میرے امتیوں کو کہاں ہے, میں ہاتھ لے کے کھڑا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حوض ہوگا, گرمی ہوگی, لوگ خوف خدائی میں ہوں گے, اللہ میرا کیا بنے گا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, اپنی زندگی کو لے کے بیٹھے ہوں گے, اللہ میری زندگی کیسی گزری. نبی پاک فرماتے ہیں اتنا خوف کا وقت ہوگا, لوگوں سے ایسی رفت تاری ہوگی حتیٰ کہ بڑے بڑے انبیاء ابراہیم جیسے خلیل اللہ, یوسف جیسے وزیر بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی, میرے اللہ مجھے بچا لے. نبی پاک فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے اس پیارے حوض پہ بیٹھا ہوں گا جس کا رنگت دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں گرمی میں جو اس کو پی لے گا 50,000 سال کا جو دن ہے, اتنے بڑے دن کے اندر اسے پیاس نہیں لگے گی, جنت میں جانے تک. سبحان اللہ. ادھر نبی پاک اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے لا میرے امتیوں کو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تمہارا امتی ہے اور موت کے وقت پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے, چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی میرے صاحب, اور نادان انسان زندگی کا کوئی نہیں پتا, اگر نبی سے ملاقات ہوئی چہرے پہ رسول اللہ کی سنت ہی نہ ہوئی, رسول اللہ وہاں کیا کہیں گے, رسول اللہ کو کوئی ثبوت دے سکے گا رسول اللہ کی امتیوں نے؟ بات قابل غور ہے. یہی اس معاشرے کے اندر بگاڑ ہے کہ انسان اپنی بہتری کی طرف جا نہیں سکتا. انسان کو اپنی اصلاح کی سوچنی چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سوچنی چاہیے. انسان کے دل کے اندر دن بہ دن تقویٰ بڑھا ہے. یہی فضیل بن عیاض تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا. پھر جب انسان خود بدلتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کی کیفیت اس کی اولاد پہ نکال دیتا ہے. یہ فضیل بن عیاض جب موت و حیات کی کشمکش میں تھے, زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے, ان کی بیوی ان کے پاس آ کے کہا کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں لیکن میرے بیٹے کی پریشانی ہے, ایک مسئلہ ہے بہت بڑی قابل غور ہے. صاحب اپنی بیوی کو پاس بٹھائیں. کہا بیٹا کیا مسئلہ؟ کہا بابا اپنے رب سے ایک بار دعا کر دیں, آپ بھی تو ولی ہیں, اپنے رب سے دعا کر دیں میرا اللہ ایک بار توفیق دے دیں میں پورا قرآن پڑھا. بات نہیں سمجھ, اللہ رب العزت ایک بار توفیق دے دے میں پورا قرآن پڑھا. فضیل بن عیاض اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے, بچے کے ماں سے مخاطب ہوئے, کیا بات ہے, یہ بھی بلا کون سی بات ہے کہ یہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. کہاں ابھی اس نے 2-3 اوراق ہی پڑھے ہوتے ہیں, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اللہ کی قسم البدایہ و النہایہ میں پرسوں ہی پڑھ رہا تھا درس کی تیاری کرتے ہوئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ لوگ کیسے تھے, انہیں عربی کا فہم تھا لیکن انہیں خوف خدائی سے کام کرتا. ہم تو 8 تراویحیں بھی پڑھ لیں, پورا رمضان کر لیں, قرآن تو دل میں اثر ہی نہ کیا تو کیا فائدہ. اگر ایک دن رب کے سامنے ایک رمضان کی ایسی رات نہ آئی جس میں ہم نے اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے ہوئے, اتنے روزے رکھنے کا پھر کیا فائدہ. اگر ہم روزہ رکھ کے بھی پورا رمضان رب کے سامنے تراویحیں پڑھ کے بھی ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا تو کیا فائدہ, کاروبار میں سود نہ چھوڑا پھر کیا فائدہ, اگر بینکی نظام نہ چھوڑا پھر کیا فائدہ, اگر ہم غیبت چغلی نہ چھوڑی پھر کیا فائدہ. پھر اگر دل کے اندر روزہ رکھ کے بھی بھائی کے خلاف, بہن کے خلاف, چاچا کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف حسد, بغض, کینہ, عداوت, دشمنی لے کے معاشرے میں پھر کوئی فائدہ نہیں.
اپنے اندر کی اصلاح کریے، اپنے آپ کو بدلیے، ہر دن بدل انسان اپنی اصلاح کرے. کہ اگر رمضان سے پہلے میں سنتے قضا کیا کرتا تھا، اب ایسا وقت نہ آئے کہ میں سنتے چھوڑوں. سنتوں کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، پوری طرح انسان بڑے خشوع خضوع کا اہتمام ہو. اگر میری نماز کے اندر مکمل خشوع نہیں تھا، اب ایسا خشوع آ جائے، اتنی آجزی ان کے سارے آ جائے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں وہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، وضو کیا تو کب کبانا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھ لیا ہے، وہ صحابی تھے جس نے پوچھا، کہا اللہ والو کیوں اس طرح کب کبا رہے ہو؟ صحیح مسلم کے اندر کیوں کب کبا رہے ہو؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں وضو کیا ہوا ہے، اب کتنی بڑی ذات کے دربار کے اندر میں حاضری دیں گی. یہاں جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ رب کے سامنے کیا جاتا ہے، لیکن کیسا سجدہ؟ انسان کے ایک بار آنسو ہی نہ بہے نہیں، ایک رمضان کے اندر ایک ایسا سجدہ کریں، پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا گھنٹے کا کوئی سجدہ نہیں ملے گا جس میں ہم نے مکمل رویا دھویا ہو اور رب کے سامنے اپنی زندگی کو رکھا ہو. میرے محترم بھائیو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل قیامت کو ایک سجدہ ہو جو رب کو پیش کر سکیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.